اور اللہ پاک نے قرآن عظیم اور اسلام اور پیارے محبوب اسلام دیے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، ان کو آگے پھیلایا جائے اور دنیا تک آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ تو اصل کام یہ ہے کہ میلاد کے موقع پر اسلام کے دائرہ میں رہ کر یہ سارے انداز اپنا جائیں، کوئی خاتون باہر نہ نکلے، کوئی خواتین اور مردوں کا آپس میں اختلاط نہ ہو۔ یہ جو ٹی وی پروگراموں پر خواتین آ کر بیٹھ جاتی ہیں، کون ان کو جائز قرار دیتا ہے؟ سارے روک رہے ہیں، منع کرتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے اندر، لڑکوں کے اندر بیٹھ کر، مردوں کے اندر بیٹھ کر آواز کے ساتھ نعت پڑھتی ہیں، آوازیں اونچی ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو تو ساری منع کرتے ہیں۔ قرآن عظیم نے واضح نہیں فرمایا ہوا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، سورہ نور آیت نمبر 31۔ اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے کہ خواتین کی جماعت، اگر تم نے پاؤں کے اندر کوئی پازیب وغیرہ پہنی تو اس وقت چلتے ہوئے اتنی زور سے پاؤں نہیں مارنا کہ تمہارے پاؤں کی آواز دوسرے کو سنائی دے، پازیب کی آواز دوسرے کو سنائی دے۔ اسلام تو اس آواز سے بھی روکتا ہے۔ اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں تک روک دیا؟ فرمایا اس دور میں جب خواتین پیچھے آ کر نماز بھی پڑھ لیا کرتی تھیں جماعت کے ساتھ، فرمایا اگر امام سے غلطی ہو جائے، صحیح بخاری شریف کی روایت نمبر 1204، تو فرمایا کہ مردوں کے لیے ہے التسبیح للرجال والتسفیح للنساء، عورتوں نے آواز نہیں نکالنی، مردوں نے آواز نکالنی، سبحان اللہ کہہ کر متنبہ کرنا ہے، لیکن عورتوں نے آواز نہیں نکالنی، عورتوں نے اتنا کہہ کر بس متنبہ کرنا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جناب کچھ مسٹیک ہو رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو واضح فرما دیا غیر مردوں سے ملنے جلنے، اختلاط وغیرہ سے، تو یہ تو ویسے ہی منع ہے اور ہم بھی کہتے ہیں منع ہے۔ یہ دیکھیے فتاوی رضویہ شریف ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی، آپ سے یہ سوال ہوتا ہے، یہ ہے جلد نمبر 22 اور اس کا صفحہ ہے 245۔ آپ سے سوال ہوا کہ خواتین جو عورتیں باہم گلا ملا کر، اکٹھی آواز ملا کر میلاد شریف پڑھتی ہیں اور ان کی آوازیں غیر مرد باہر سنتے ہیں، تو اب ان کا اس طریقہ سے مولود شریف پڑھنا ان کے حق میں باعث ثواب، ان کے حق میں ثواب کا باعث ہے یا نہیں؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیکھیے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ غلط جو لوگ پھیلا دیتے ہیں نا گفتگو اور غلط انداز کہ جناب سنی اس طرح کر رہے ہیں یا یہ ان کا معاملہ ہے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے، بہتان نہیں لگانے چاہیے۔ یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت فتویٰ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا کہ عورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ ان کی آواز نامحرم سنے، یہ باعث ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ تو عورتوں کو تو روکنا چاہیے، رکنا چاہیے اس کام سے اور نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر خواتین اپنی محفل کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، خواتین صرف خواتین ہی ہیں، ان میں کوئی مردوں کا اختلاط نہیں ہے، کوئی مرد نہیں آ جا رہے، خواتین کے سامنے پڑھتی ہیں اتنی آواز سے کہ ان کی آوازیں وہ باہر مردوں تک نہیں جاتی، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، نعت شریف پڑھ سکتی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور درس و تدریس یہ سب وہ کر سکتی ہیں، کوئی اس میں منع نہیں ہے۔ منع وہاں ہے جہاں شریعت کا جو پردہ ہے اس کی پاسداری نہ کی جا رہی ہو۔ تو میرے پیارے بھائیو، میلاد کے نام پر جو اچھے کام ہیں، درست ہیں، وہ بالکل ہوں گے، کرنے چاہیے اور خوب کرنے چاہیے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے، لیکن جہاں منع چیزیں ہیں ان سے بہرحال وہ لازمی طور پر رکنا بھی ہے، اور ان منع کو آڑ بنا کر میلاد کو روکنے کی یا محفل کو روکنے کی یا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ بہرحال انتہائی نامناسب انداز ہے۔ اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے اور خوب پیارے کریم آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کے تذکرے کریں تاکہ لوگوں میں محبت پھر سے اجاگر ہو، اور جو حد و حنود اور غیر مسلموں کے طریقے پر چلنے کی بجائے یہ مسلم امہ جو ادھر چل نکلی ہے نا، ادھر چلنے کی بجائے یہ واپس پلٹیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حقیقی کامیابیاں یہاں سے حاصل ہوں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی اور صحیح طور پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔